دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ 12 اکتوبر 1999 کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کے نظم کو ڈھا دیا گیا اور کچھ ٹھگوں نے سنگینوں کے زور سے پاکستان پر قبضہ کر لیا اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ بنیادی یقین کریں کہ یہ یعنی کسی آئین کو سبوٹاج کرنے کا مطلب ہے آپ اس ریاست کو سبوٹاج کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ 1971 والا جو 16 دسمبر 1971 کا واقعہ ہے، سانحہ جس کو ہم عموماً سانحہ کہتے ہیں، یعنی مشرقی پاکستان کا سقوط جو ہے یا سقوط ڈھاکہ، اس کو ہم سانحہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 12 اکتوبر 99 کو سانحہ نہیں ہے جی، یا 7 اکتوبر 1958 کو سانحہ نہیں ہے، 5 جولائی 1977 کو سپوز سانحہ نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ اسی لیول کے سانحات ہیں جس لیول کا 16 دسمبر 1971 والا ہے، لیکن وہ قابل فہم ہے سب لوگوں کے لیے، یہ بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ اسی لیول کا سانحہ ہے۔ اس میں مشرقی پاکستان جدا ہو گیا ہمیشہ کے لیے، وہ بازو کٹ گیا، تو اس میں پورے پاکستان کو پہلے ظاہر ہے جب تک مشرقی پاکستان بھی ساتھ تھا تو پورے اصل پاکستان پر کلاڑا چلایا جاتا ہے، تو گویا یہ بھی ایک ریاست کا سقوط ہوتا ہے۔ اس طرح باقی ماندہ پاکستان پر یعنی اس کی لاسٹ جو اس لیول کی کیٹیگری ہے اس والے سے، تو 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ بھی گویا 1971 کے واقعے کی طرح کا سانحہ ہے کہ جس میں کروڑوں لوگوں کو ان کے بنیادی شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ کسی ملک کا شہری ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے آئین اور قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے، جان، مال، عزت، یعنی باقی جو بھی حقوق ہیں اس والے سے۔ لیکن جب اس کے آئین کو سبوٹاج کر دیا جائے، سبورٹ کر دیا جائے، سسپینڈ یا ایبروگیٹ کر دیا جائے، اس کے خلاف یعنی جن کو رکھا گیا ہے کہ اس ملک کی فزیکل حفاظت کریں، وہی چڑھ دوڑتے ہیں، وہی چڑھ دوڑیں، تو وہ گویا ایک ریاست کا سقوط ہے۔ تو ریاست کا مطلب اس کا آئین ہی بنیادی طور پر ہے عملی دنیا میں، تو اس کو سبوٹاج کرنا دراصل ریاست کو جو ہے وہ منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سانحات اسی لیول پر آپ دیکھا کریں ہمارے دوست جی۔ تو سانحے کے حوالے سے ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان بھی یہی ہے، 12 اکتوبر 1999۔ تو قاتلوں نے اس دیس پہ شب خوں مارا تھا، قاتلوں نے اس دیس پہ شب خوں مارا تھا، سینہ وطن پاک میں خنجر اتارا تھا۔ قاتلوں نے اس دیس پہ شب خوں مارا تھا، سینہ وطن پاک میں خنجر اتارا تھا، ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے، ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے آئین و قانون سے عداوت کو پھر ابھارا تھا، ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے آئین و قانون سے عداوت کو پھر ابھارا تھا، شاہراہ ناموس وطن پہ راہزن دندنانے لگے، شاہراہ ناموس وطن پہ راہزن دندنانے لگے، بے ہمیجتی و شقاوت کا تازہ یہ شمارہ تھا، شاہراہ ناموس وطن پہ راہزن دندنانے لگے، بے ہمیجتی و شقاوت کا تازہ یہ شمارہ تھا، اور سرغنہ قوم فروشاں ایک رذیل سا درندہ تھا، سرغنہ قوم فروشاں ایک رذیل سا درندہ تھا، بظاہر امیر لشکر دراصل غیر کا ہرکارہ تھا، سرغنہ قوم فروشاں ایک رذیل سا درندہ تھا، بظاہر امیر لشکر دراصل غیر کا ہرکارہ تھا، قوم دشمنی و دین بیزاری ہی محبوب تھے، قوم دشمنی و دین بیزاری ہی محبوب تھے، آدم بیزاری و غداری کا وہ ایک استعارہ تھا، قوم دشمنی و دین بیزاری ہی محبوب تھے، آدم بیزاری و غداری کا
وہ استعارہ تھا، وہ نازان تھا کہ خادم ماورا البحر ہے، یعنی اکراس دی اوشن، یعنی ماسٹرز ور اکراس دی اوشن فار ہم، کہ وہ نازان تھا کہ خادم ماورا البحر ہے، اپنوں ہی کو کاٹتا وہ باولا سگے آوارہ تھا۔ وہ نازاں تھا کہ خادم ماورا البحر ہے، اپنوں ہی کو کاٹتا وہ باولا سگے آوارہ تھا۔ ایک فون سے ہی کم ظرف زمین بوس ہوا، ایک فون سے ہی کم ظرف زمین بوس ہوا، اجرت قتل اور بردہ فروشی پہ گزارا تھا۔ ایک فون سے ہی کم ظرف زمین بوس ہوا، اجرت قتل اور بردہ فروشی پہ گزارا تھا۔ قوم کو جو زخم دیے کبھی نہ منتمل ہوئے، قوم کو جو زخم دیے کبھی نہ منتمل ہوئے، بتائے کوئی بازوئے اعدا تھا یا وہ ہمارا تھا۔ قوم کو جو زخم دیے کبھی نہ منتمل ہوئے، بتائے کوئی بازوئے اعدا تھا یا وہ ہمارا تھا۔ روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا، روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا، نیچ ذہن تھا وہ احساس کمتری کا مارا تھا۔ روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا، نیچ ذہن تھا وہ احساس کمتری کا مارا تھا۔ اور قاتلوں نے اس دیس پہ شب خوں مارا تھا، سینہ وطن پاک میں خنجر اتارا تھا۔ ان بدبختوں نے ایک وردی میں ہوتے ہوئے آئین و قانون سے عداوت کو ابھارا تھا۔ شاہراہ ناموس وطن پہ راہزن دندنانے لگے، بے حمیتی و شکاوت کا تازہ یہ شمارہ تھا۔ سرگنائے قوم فروشیں ایک رذیل سا درندہ تھا، بظاہر امیر لشکر دراصل غیر کا ہرکارہ تھا۔ قوم دشمنی و دین بیزاری ہی محبوب تھے، آدم بیزاری و غداری کا وہ ایک استعارہ تھا۔ وہ نازاں تھا کہ خادم ماورا البحر ہے، اپنوں ہی کو کاٹتا وہ باولا سگے آوارہ تھا۔ ایک فون سے ہی کم ظرف زمین بوس ہوا، اجرت قتل اور بردہ فروشی ہی پہ گزارا تھا۔ قوم کو جو زخم دیے کبھی نہ منتمل ہوئے، بتائے کوئی بازوئے اعدا تھا یا وہ ہمارا تھا۔ اور روایت میر جعفر و میر صادق کا امین تھا، نیچ ذہن تھا وہ احساس کمتری کا مارا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھ کو، سب لوگوں کو، سب اہل پاکستان کو، پاکستان کے بہی خواہوں کو محفوظ معمون رکھے، عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، تا قیامت رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں، خدا حافظ۔